دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نار دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نار دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ موت کب کس کو آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے، اس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ قاری رضی اللہ صاحب کو جانتے ہیں؟ قاری رضی اللہ صاحب چھپرا ہی کے رہنے والے تھے۔ وہ اسی طرح تقریر کرتے کرتے جب وما علینا الا البلاغ کہے تو روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ انشاءاللہ اگر زہر نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ روح پرواز کر گئی، اس لیے اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ رب کو منا لینا چاہیے، اور رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، انشاءاللہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور چاندنی 4 دن کی ہے لوگوں، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو، چاندنی 4 دن کی ہے لوگوں، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو۔ حضرت صابر پاک کلیری کو کون نہیں جانتا؟ حضرت صابر پاک کلیری جن کے جلال کا عالم ایسا تھا کہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے مزار اقدس سے کوئی بھی اگر پرندہ اڑ جاتا تو وہ جل کر گر جاتا تھا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ صابر پاک کلیری جنہوں نے 12 سال تک لنگر کو تقسیم کیا لیکن اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، جن کا عالم یہ تھا کہ جن کی شادی ہوئی لیکن شب زفاف جو پہلی رات ہوتی ہے جب بیوی کے سامنے گئے تو بیوی جل کر خاک ہو گئی۔ وہ جلال کا عالم کیا کہنا۔ ان سے کسی نے پوچھا، کسی مرید نے پوچھا کہ حضور بتائیں، بار بار ہم سنتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ کچھ فانی ہے اور کچھ باقی ہے، تو کیا فانی ہے اور کیا باقی ہے؟ محترم سامعین کرام، کہا کہ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب آپ کو کچھ دنوں کے بعد مل جائے گا، کچھ دنوں کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ اسی اثنا میں حضرت صابر پاک کلیری اس دھرتی سے روپوش ہو گئے، جب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو نہلا دینا، کفن پہنا دینا اور کھاٹ پر رکھ دینا اور سامنے رکھ کر انتظار کرنا، جنازہ پڑھانے والا باہر سے آئے گا۔ محترم سامعین کرام، تمام مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کچھ دیر انتظار کیا، اب کوئی نہیں آ رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک طرف سے دھول اڑنے کی آواز، دھول اڑنے کی جو ہے نشان دیکھ رہی ہے، ایک گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے، اس پر گھوڑے پر ایک نقاب پوش سوار ہے جن کے چہرے پر جو ہے نقاب لگا ہوا ہے، گھوڑے سے اترے، جنازے میں جو ہے انہوں نے تمام لوگوں کو کھڑا کیا، جنازے کی نماز پڑھائی، گھوڑے پر سوار ہو کر جب چلنے لگا، مریدوں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اگر کل ہو کر کوئی ہم سے پوچھے گا آپ کے پیر صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، آپ کے پیر مرشد کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو ہم کیا بتائیں گے؟ آج بھی اگر ہم پوچھیں، اگر معلوم کریں کہ آپ کے پیر صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے اگر جنازے میں شرکت کی ہوگی تو انشاءاللہ معلوم ہوگا، لیکن جنہوں نے اگر جنازے میں شرکت نہیں کی ہوگی تو نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن تمام مریدوں نے ان کے دامن کو تھام لیا، گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا، کہا نہیں حضور آپ کو بتانا ہوگا، آپ کے چہرے سے پردہ ہٹانا ہوگا، دنیا والے کو دکھانا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ محترم سامعین کرام، جو ہی یہ بات سنے حضرت
घोड़े पर सवार है। साबिर पाक कलियरी ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया था, वही घोड़े पर मौजूद है। कहा क्या बात है हुजूर? तो कहा मेरे एक मुरीद ने मुझसे सवाल किया था, सवाल ये था कि फानी क्या है और बाकी क्या है। तो उस वक्त मोहतरम सामईन इकराम हजरत साबिर पाक कलियरी ने बताया, ए मुरीदो, जो जनाजे में है वो फानी है और जो यहाँ घोड़े पर सवार है तो ये बाकी है, ये बका रहने वाली, यानी इंसान का जिस्म मिट्टी में सड़ जाएगा, गल जाएगा, समा जाएगा, लेकिन रूह बाकी रहेगी। और बरोज़ क़यामत आपके रूह को फिर से जो है मैदान महशर में अपने जिस्म के साथ उठाया जाएगा। फिर आपको वहां तमाम सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आपके अमाल का हिसाब व किताब होगा। मोहतरम सामईन इकराम, इसलिए बका रहने वाली रूह है, तो आप इस जिस्म को, इस जिस्म की नुमाइश न करके, इस जिस्म की हिफाजत न करके, आप ज्यादातर अपने रूह की हिफाजत कीजिए, रब की इबादत कीजिए, रब की रियाजत कीजिए। यकीनन आपको अल्लाह तबारक व तआला तमाम नमाज के बदले में आपके गुनाहों को रब तबारक व तआला माफ फरमाएगा। कि चांदनी 4 दिन की है लोगों, ये जवानी भी फानी है, सुन लो। 4 दिन की चांदनी 4 दिन की है लोगों, ये जवानी भी फानी है, सुन लो। आक़िबत अपनी अच्छी बना लो, आक़िबत अपनी अच्छी बना लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है, आक़िबत अपनी अच्छी बना लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। और ये शेर मैं आप तमाम हज़रात के लिए पेश कर रहा हूँ। मुरादा फरमाए कि कब्र में जाके रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा। कब्र में जाके रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा। कब्र में जाके रोना पड़ेगा, कब्र में जाके रोना पड़ेगा। खाक पर तुमको सोना पड़ेगा। मौत से पहले, अरे मौत से पहले खुद को संभालो, मौत से पहले खुद को संभालो। जिंदगी का भरोसा नहीं। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना अबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।